شیطان ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کیسے زمین پر گر پڑا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس نے چاہا کہ میں خدا بن جاؤں، بلکہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی اونچا لگاؤں گا۔ تو اس کی یہ ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ وہ خدا سے بڑا بن جائے اور خدا کی مخلوق اس کی پرستش کرے، اس کے آگے جھکے۔ یہ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ آج بھی ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے آگے جھکے، سجدہ کرے اس کے اور اس کی عبادت کرے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے انسانوں کی عقل کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا ہے کہ وہ کوئی تصویر بنا کر، بت بنا کر، کوئی شکل بنا کر اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے، یا شیطان کے جو ساتھی فرشتے ہیں، ڈیمنز جو ہیں، وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے انسان جو ہے وہ لا علمی میں خدا کی بجائے جو ہے وہ کس کی پرستش کر رہا ہے؟ شیطان کی۔ اسی لیے خدا نے منع کیا تھا کہ تو کوئی صورت نہیں بنانا، کوئی شکل نہیں بنانا، نہ تراشی ہوئی مورت بنانا، اور نہ اس کے آگے جھکنا، نہ اس کے آگے سجدہ کرنا، نہ اس کی عبادت کرنا۔ اسی لیے خدا نے منع کیا تھا، اور آج بھی ہم کسی بھی صورت یا شبیہ میں خدا کو نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ہمیشہ شیطان کھڑا ہوگا۔ اور جب ہم کسی پتھر کے آگے جھکتے ہیں، کسی مورت کے آگے جھکتے ہیں، تو اس وقت شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو کوئی شخص جو کوئی مورت کے آگے کھڑا ہے، جی بالکل، تو وہ خدا کو سجدہ نہیں دے رہا ہے، خدا کو سجدہ نہیں دے رہا ہے، بھلے ہم کتنا بھی ہمارے دل میں تصور ہو کہ ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے وہ بچڑا بنایا تھا تو خدا کتنا ناراض ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا اب تو پیچھے ہٹ جا موسیٰ سے، میں ان کو ختم کر دوں گا، اور اس سے خدا نے سخت غصہ کیا۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ یعنی اس جرم کی یا اس گناہ کی کہ کسی دوسرے خدا کو کہنا کہ یہ خدا ہے، کسی بت کو کہنا کہ یہ خدا ہے، اور اس کی پرستش کرنا، یہ شیطان کی پرستش کرنے کے برابر ہے، اور خدا اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ بردر آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، جی، یا خدا کو مانتے بھی ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، جی، مگر اس دنیا میں بہت ساری ایسی سچویشنز ہے یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، جو کہ پیسے روپے کو یا اپنے گھر کو یا بزنس کو یا اپنی خوبصورت۔ بالکل، میں چاہوں گا کہ یہ ہم کسی اور پروگرام میں اچھی طرح سے دیکھیں گے کہ بت پرستی جو ہے یہ صرف جسمانی نہیں ہے، بلکہ بت پرستی روحانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ بت پرستی آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے، آپ کی سوچوں میں ہو سکتی ہے۔ آپ کا بت جو ہے وہ آپ کا روپیہ پیسہ ہو سکتا ہے، آپ کا بت آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے، آپ کا گھر ہو سکتا ہے، آپ کا بزنس ہو سکتا ہے، آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ آپ اسے اپنا خدا بنا کے صرف اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی پرستش روح اور سچائی سے کی جائے، اور جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو ہمیں خدا یسوع مسیح کے اس فرمان کے مطابق جو ہے ہمیں خدا کہیں بھی ہے، آسمان پر ہے، لیکن اس کی روح اور سچائی سے پرستش کرنی چاہیے، کسی صورت میں نہیں، کوئی شکل بنا کر نہیں۔ پریز گاڈ، آمین، پریز گاڈ برادر، آپ کا بہت بہت شکریہ برادر۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھا آج خدا کے کلام میں سے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے خدا کی پرستش آپ کر رہے ہیں؟ کون سے خدا کے سامنے آپ اپنا سر جھکا رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ کا خدا؟ کیا آپ کا خدا زندہ خدا ہے؟ کیا آپ کا خدا آپ کے اپنے دل میں ہے، یا آپ کا خدا کوئی پتھر میں یا کوئی تصویر میں یا کوئی ایسی کوئی امیج میں ہے؟ دیکھیں، آج صاف صاف ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کوئی بھی امیج نہیں بنانا، کوئی بھی ایسی تصویر بنا کے مت رکھنا،
आगे जाके अपना सर नहीं झुकाना। दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए भी दुआ करें, कि ये प्रोग्राम जो है बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रहा है, और आपकी दुआ से और ये प्रोग्राम और लोगों तक पहुंचेगा। और अगर हो सके तो आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करें, हम आपको फुल परमिशन देते हैं, रिकॉर्डिंग करें, इसकी कॉपीज़ बनाएं और दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से ये प्रोग्राम दूसरे तक पहुंचेगा तो और लोगों को फ़ायदा होगा और ज़्यादा लोग खुदा से करीब होंगे और खुदा के रास्ते पे चलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फ़ोन किया, जिन लोगों ने फ़ोन किया और ईमेल भेजी या ख़त भेजे, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी। खुदा पाक आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है, ऐ गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है, तू है जैसा मसीहा को मंजूर है, ऐ गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। लाख तेरी खता, लाख तेरी जफा, लाख तू बदगुमा, लाख तू बेवफा। लाख तेरी खता, लाख तेरी जफा, लाख तू बदगुमा, लाख तू बेवफा। माफ करना मसीहा का दस्तूर है, ऐ गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। भटका हुआ कि एक नूर ही नूर हवैदा हुआ। था मैं भी अंधेरों में भटका हुआ कि एक नूर ही नूर हवैदा हुआ। वो मसीहा था वो ही जो नूर है, ऐ गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। कौन कहता है सूली पे वो नाम हुआ, कौन कहता है मर के न जिंदा हुआ। कौन कहता है सूली पे वो नाम हुआ, कौन कहता है मर के न जिंदा हुआ। ये तो तारीख है, ये तो मरकूम है, ऐ गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है। तू है जैसा मसीहा को मंजूर है, ऐ गुनहगार मसीहा से क्यों दूर है।